کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی، بجلی، زمین اور ماحول سب کچھ کس کی بھینٹ چڑھ رہا ہے؟ ویڈیوز، ای میلز، اے آئی ماڈلز، بینکنگ سسٹم اور سوشل میڈیا کس طرح پانی، بجلی کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک جدید اے آئی ڈیٹا سینٹر روزانہ لاکھوں لیٹر پانی ٹھنڈک کے لیے استعمال کرتا ہے اور بجلی کی کھپت بعض اوقات ایک پورے شہر کے برابر ہو جاتی ہے۔ انویسٹمنٹ بینکنگ اداروں کے مطابق 2030 تک ڈیٹا سینٹر کی بجلی کی طلب میں 150% تک اضافہ متوقع ہے۔ کئی ممالک میں پانی کی قلت پہلے ہی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ چلی میں ایک بڑے ڈیٹا سینٹر کو صرف اس لیے دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑا کیونکہ وہ روزانہ 70 لاکھ لیٹر پانی استعمال کرنے والا تھا، اور وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں خشک سالی پہلے سے ہی موجود ہے۔ بھارت میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ ممبئی، جہاں ملک کے 60% ڈیٹا سینٹر موجود ہیں، وہاں مقامی آبادی پانی کی شدید کمی کا سامنا کر رہی ہے۔ اے آئی کی ترقی سب کے لیے خوشی کا باعث نہیں بن رہی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے بنیادی وسائل اس ترقی کی قیمت چکا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں یہ سینٹر لگتے ہیں وہاں پر رہنے والوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ پانی کی قلت، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور درجہ حرارت میں اضافہ روزمرہ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کیا زمین واقعی اس بوجھ کو سہ سکتی ہے؟ ڈیٹا سینٹر کے خلاف سڑکوں پر نکلنے والے مظاہرین، پانی کی قلت، بجلی کے بحران اور بڑھتا ہوا ماحولیاتی دباؤ، یہ سب ایک ایسے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اسی دباؤ نے ٹیک جائنٹس کو ایک چونکا دینے والا آئیڈیا دیا ہے کہ اگر زمین پر مسئلہ ہے تو کیوں نہ ڈیٹا سینٹر خلا میں بھیج دیے جائیں، جہاں نہ پانی کی کمی ہو، نہ زمین کی تنگی، نہ رات اور نہ موسم کی رکاوٹ۔ ایک ایسا کلاؤڈ جو آسمان میں گردش کرے اور زمین پر بیٹھ کر اے آئی کو طاقت دے۔ یہ خیال سننے میں بالکل ایک سائنس فکشن جیسا لگتا ہے نا، مگر دنیا کی بڑی طاقتیں اس پر اربوں ڈالر لگا رہی ہیں۔ یورپ، چین اور خلیجی ممالک خلا میں ڈیٹا سینٹر کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا سائنسدانوں کے پاس کوئی اور راستہ بھی بچا ہے، کیونکہ اے آئی کی بھوک دن بدن بڑھ رہی ہے اور اس کی قیمت پانی، بجلی اور ماحول ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا خلا انسان کا نیا ڈیٹا ہاؤس بننے جا رہا ہے یا یہ صرف ایک مہنگا ٹیک فریب ثابت ہوگا؟ ناظرین، دنیا کے مختلف حصوں میں آج کل ایک عجیب منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کہیں مقامی آبادی سڑکوں پر کھڑی ہے اور کہیں پلے کارڈز اٹھے ہیں، کہیں حکومتوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور وجہ ہے ڈیٹا سینٹرز، وہی ڈیٹا سینٹرز جن پر ہماری ویڈیوز، ای میلز، اے آئی ماڈلز، بینکنگ سسٹم اور سوشل میڈیا کی پوری کائنات کھڑی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا سینٹر موجود ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ وسائل نکلتے ہیں، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں ٹیک انڈسٹری کے اندر ایک غیر معمولی خیال نے جنم لیا ہے۔ اگر زمین پر جگہ، پانی اور بجلی مسئلہ بن رہے ہیں تو کیوں نہ ڈیٹا سینٹر کو ہی زمین سے باہر بھیج دیا جائے؟ یعنی اگر ارتھ پر مسئلہ ہے تو حل اسپیس میں تلاش کیا جائے۔ سننے میں یہ بات کسی ایک سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پر سنجیدہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری زیر غور ہے اور دنیا کی بڑی ٹیک اور اسپیس ایجنسیاں خاموشی سے اس خیال کو عملی شکل دینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسپیس میں یہ ڈیٹا سینٹر آخر کام کیسے کرے گا؟ زمین پر تو ڈیٹا سینٹر ایک بڑی عمارت ہوتی ہے جس میں ہزاروں سرورز، کولنگ سسٹم، پاور بیک اپ، فائبر نیٹ ورک اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر بھی موجود ہوتا ہے۔ اسپیس پہ نہ تو ایسی عمارتیں ہیں، نہ آسمان مستقل موجود ہیں، اور نہ ہی مرمت آسان ہے۔ اس کے باوجود اس خیال کے حق میں کئی مضبوط دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں کہ اس سے زمین کی بچت ہوگی۔ جدید ڈیٹا سینٹرز اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں کہ پورے صنعتی زون ان کے لیے مختص کرنے پڑتے ہیں۔ بڑے شہروں کے قریب یہ سینٹر زمین کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور مقامی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ لیکن اسپیس میں یہ مسئلہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور خلا میں جگہ کی کمی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی زمین چنتی ہے، نہ کسی بستی کو ہٹانا پڑتا ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ لو ارتھ آربٹ میں ہزاروں سیٹلائٹس پہلے سے ہی گردش کر رہے ہیں، اور ڈیٹا سینٹرز کو ماڈیولر سیٹلائٹس کی شکل میں وہیں نصب کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ توانائی کا ہے۔ زمین پر ڈیٹا سینٹرز کو چلانے کے لیے کوئلہ، گیس، نیوکلر یا ہائیڈرو پاور جیسے ذرائع استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کاربن اخراج کا باعث بنتے ہیں۔ اسپیس میں یہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سورج کی روشنی مسلسل دستیاب ہوتی ہے۔ خلا میں نہ بادل ہیں، نہ موسم، اور نہ ہی دن رات کا فرق اس طرح موجود ہے جیسے زمین پر ہے۔ بڑے سولر پینل کے ذریعے ڈیٹا سینٹر کو مسلسل توانائی بھی فراہم کی جا سکتی ہے، جس سے بجلی کا بحران بھی ختم ہو سکتا ہے اور فوسل فیول پر انحصار کم ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ کولنگ کا ہے، جو زمین پر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
ڈیٹا سینٹرز میں ہزاروں سروس چلتے ہیں جو شدید حرارت پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے یا تو ایئر کنڈیشننگ استعمال کی جاتی ہے اور یا پانی سے کولنگ کا عمل کیا جاتا ہے، اور دونوں صورتوں میں وسائل کا بے تحاشا ضیاع ہوتا ہے۔ اسپیس میں قدرتی طور پر انتہائی کم درجہ حرارت پایا جاتا ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر ایکسٹرنل کولنگ سسٹم کے بغیر بھی سروس کو ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح پانی کی کھپت تقریباً 0 تک آ سکتی ہے، جو زمین کے لیے ایک بڑی راحت ہوگی۔ تو دوستو، چوتھا فائدہ ماحولیاتی اثرات کا بھی ہے، اور زمین پر ڈیٹا سینٹر نہ صرف کاربن کا اخراج کا باعث بنتے ہیں بلکہ مقامی ایکو سسٹم کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ پانی کی سطح گرتی ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، اور شہری علاقوں میں بھی ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ اسپیس میں موجود ڈیٹا سینٹر براہ راست زمین کے ماحول کو متاثر نہیں کریں گے۔ اگر یہ مکمل طور پر سولر انرجی پر چلیں تو ان کا کاربن فٹ پرنٹ تقریباً 0 ہو سکتا ہے، کم از کم آپریشن کے مرحلے میں۔ اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے سنگاپور کے محققین نے ایک دلچسپ ماڈل پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق ایک بڑا ڈیٹا سینٹر خلا میں بھیجے جانے کے بجائے لو ارتھ آربٹ میں بہت سے چھوٹے سیٹلائٹس کا ایک نیٹ ورک بنایا جائے۔ ہر سیٹلائٹ ایک مخصوص کام کرے، کچھ ڈیٹا سٹوریج سنبھالیں، کچھ پر پروسیسنگ ہو، اور کچھ نیٹ ورک ٹریفک کو مینیج کریں۔ یہ تمام سیٹلائٹس مل کر ایسے کام کریں جیسے زمین پر کلاؤڈ کمپیوٹنگ سسٹم کام کرتا ہے، بس فرق یہ ہوگا کہ یہ کلاؤڈ حقیقت میں کلاؤڈ میں گردش کر رہا ہوگا۔ ASCND پروجیکٹ کے مطابق اسپیس ڈیٹا سینٹر اس وقت تک واقعی ماحول دوست نہیں کہلائیں گے جب تک راکٹ لانچر کا اخراج موجودہ سطح سے کم از کم 10 گنا کم نہ ہو جائے۔ یہ کب ممکن ہوگا، اس کا کسی کے پاس واضح جواب موجود نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ مینٹیننس کا ہے۔ زمین پر اگر کسی سرور میں خرابی آ جائے تو انجینئر چند منٹ میں اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسپیس میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ماڈیول فیل ہو جائے، اور اگر کوئی مائکرو میٹیورائٹ ٹکرا جائے، یا اگر ریڈیئیشن سے الیکٹران متاثر ہو جائیں تو مرمت انتہائی مہنگی اور مشکل ہوگی۔ روبوٹک ریپیئر سسٹم پر کام جاری ہے، مگر وہ ابھی قابل اعتماد سطح تک نہیں پہنچا۔ تیسرا خطرہ اسپیس ویدر کا ہے۔ سولر فیلئر اور کاسمک ریڈیئیشن ڈیٹا سینٹر کے آپریشن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ شدید سولر سٹارمز سیٹلائٹ کے سسٹم کو بند کر سکتے ہیں، ڈیٹا کرپشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور کمیونیکیشن میں خلل بھی پڑ سکتا ہے۔ زمین پر ایسے مسائل نسبتاً کم ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ماحول قدرتی شیلڈ کا کام کرتا ہے، مگر اسپیس میں یہ تحفظ موجود نہیں ہے۔ اور پھر آتا ہے اسپیس ڈیبر کا مسئلہ۔ اس وقت خلا میں لاکھوں چھوٹے بڑے ٹکڑے گردش کر رہے ہیں، جو ناکارہ سیٹلائٹس، راکٹ کے حصے اور دیگر مشینوں کا ملبہ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی ٹکراؤ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ڈیٹا سینٹر سیٹلائٹ کسی تیز رفتار ملبے سے ٹکرا جائے تو نہ صرف وہ سینٹر تباہ ہو سکتا ہے بلکہ مزید ملبہ بھی پیدا ہو کر دوسرے سیٹلائٹس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ابھی تک اسپیس جنگ کو مکمل طور پر صاف کرنے کا کوئی مؤثر اور عالمی حل موجود نہیں ہے۔ ایک اور بڑا رسک معاشی نوعیت کا ہے۔ اگر AI کی موجودہ تیزی ایک ببل ثابت ہوئی اور مارکیٹ کریش کر گئی تو اربوں ڈالر کے اسپیس ڈیٹا سینٹرز بیکار ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف AI انفراسٹرکچر میں کمپنیاں سینکڑوں ارب ڈالر کے کمپیوٹنگ معاہدے کر چکی ہیں، جبکہ ان کی آمدن اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی۔ اگر سرمایہ کاری اور منافع کے درمیان یہ خلل برقرار رہا تو کئی منصوبے ادھورے بھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس کے باوجود کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ زمین پر بڑھتے ہوئے ماحولیاتی دباؤ کو دیکھتے ہوئے خلا میں جانا شاید ناگزیر ہو جائے۔ آخر میں سوال وہی ہے، کیا اسپیس میں ڈیٹا سینٹرز واقعی ایک پائیدار حل ہیں، یا یہ محض ٹیکنالوجی کی ایک اور مہنگی فینٹیسی ثابت ہوں گے؟ ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں لانچ ٹیکنالوجی بہتر ہو جائے، راکٹ اخراج کم ہو جائے اور روبوٹک مینٹیننس عام ہو جائے۔ ممکن یہ بھی ہے کہ زمین پر ہی زیادہ مؤثر، کم وسائل استعمال کرنے والے ڈیٹا سینٹر تیار ہو جائیں اور اسپیس میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ فی الحال یہ تصور امید، خطرات اور سوالات کے درمیان معلق ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ سیٹلائٹس جو خاموشی سے ہمارے سروں کے اوپر گردش کر رہے ہیں۔